گرامی دنیا کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں. میری بھی ایک حقیر سی کیا کہتے ہیں اینالیسز ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسراف روک لیجئے, پیسہ تیزی سے خرچ مت کیجئے. یہ جو شادیوں پہ آپ اتنی عجیب و غریب خرچ کر رہے ہیں, یہ آپ ہی کے گلے میں توق بنایا جائے گا. میں تعجب کر رہا ہوں, بس شادیوں میں جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں پیسہ. بہرحال میں ریکویسٹ کرتا ہوں, جو صورت حال ہے آپ دیکھیں, وہاں پر ٹرمپ نے وینیزویلا پر حملے تقریباً شروع کر دیے ہیں, اور وہ بہت خطرناک سچویشن ہے. دنیا کے آئل پہ اس کا اثر آئے گا, آئل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, اقتصاد تباہی کی طرف جائے گا. لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وینیزویلا کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوگا. دنیا تو بدلتی رہی نا. پہلے مسلمانوں کی حکومتیں رہی, ٹرمپ کیا کہتے ہیں اسپین وغیرہ میں اور یورپ میں, پھر وہ ختم ہو گئی. پھر یورپینس کی حکومتیں آئیں, پھر وہ ختم ہو گئی. پھر سلطنت عثمانیہ چلی, پھر وہ ختم ہو گئی. چیزیں آتی ہیں جاتی, کوئی چیز رکتی نہیں ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں جس پہ کبھی اور بات ہوگی. تو ہمیں اس پورے فتنے کے زمانے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تھائی لینڈ کا کمبوڈیا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, رشیا کا یوکرین کے ساتھ چل رہا ہے, اب یورپ بھی داخل. دیکھیں یو کے بہت ہائی کمانڈ نے آواز دے دی ہے کہ آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. فرانس میں ہاسپٹلوں کو تیار کر دیا گیا ہے, لوگوں کو اسپیشل کٹس دینا شروع کر دی. آپ کو نہیں خبر آتی, ہم تو اندر سے نکال کے لاتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اتنی زیادہ تیاریاں, اس کا مطلب ہے کسی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. ایران پر وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ایران کی حکومت نے اور رہبر معظم نے اعلان کیا ہے, آتے ہو تو آؤ پھر دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ بتایا جائے گا. لیکن خلیج فارس پر اس کا جو اثر ہوگا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر خلیج فارس میں ہمارے پاکستانی ہیں, ہمارے ہندی ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, فلپینی ہیں, سب کام کرتے ہیں. وہاں سے جب فورن ایکسچینج آنا بند ہوگا تو یہاں پر ہزاروں فیملیز مشکلات کا شکار ہوں گی. آج اگر آپ کا پیسہ آ رہا ہے, میں ان فیملیز کو کہہ رہا ہوں, کل کا پتہ نہیں وہ وہاں سے آ سکے نہ آ سکے, پھر آپ یہاں پر مشکلات کا شکار ہو جائیں. کیونکہ پیسہ آ رہا ہے تو عیاشی کرو, مت کریں یہ کام. وہاں پر وہ پسینے کی کمائی آپ کو بھیجتے ہیں. بہرحال آپ کو یہ سنبھالنا ہوگا. وہاں پر چائنا اور انڈیا کا ٹینشن چل رہا ہے, پاکستان اور انڈیا کا ٹینشن چل رہا ہے, پاکستان اور افغانستان کا ٹینشن چل رہا ہے. یہ ٹینشنز چلتے ہی جا رہے ہیں. اب ان ٹینشنوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 دعا کہ اللہ تو امن قائم کروا دے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسلحہ بکے تاکہ اسلحہ کی فیکٹری چلانے والوں کو پروفٹ ہو. کوئی خلاصہ ہی ہے. افریقہ میں آپ نے دیکھ لیا, افریقہ تو میں نے نظر انداز ہی کر دیا, ٹائم ہی نہیں میرا. بس سوڈان میں کیا ہے, ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں کیا ہے, کس طرح سے خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں. عزیزوں دعا کرو دنیا امن کا گہوارہ بنے, اور اس دنیا کے وارث امام مہدی ظہور فرمائے. یہ آپ کی کمزور سلواتیں سمجھ نہیں آتی مجھے. امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آخری زمانہ آ گیا, باتیں بہت ہو رہی ہیں. اچھا عجیب باتیں, بدھسٹ ان کے ساتھ بیٹھے ہم, بات ہوئی تو وہ آخری زمانے پہ بڑی باتیں کرتے ہیں, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آخری زمانے پہ سب یہ. آخری زمانے کے صاحب تو ہمارے امام ہیں نا, تو ہمیں بھی تیاری کرنی ہے نا. کچھ نہیں کر سکتے, دعا کرو. تیسرا, اپنے وسائل کی حفاظت کرو. یہ اسراف گلے کا توق بھی بنے گا وہاں پر. چند سال پہلے زمانہ نہیں بتاتا کہ خدا نہ خاصہ پھر وہ صاحب کہیں گے مولانا آپ نے, کسی نے ایک بہت لیوش شادی کی تھی, اس کے بعد وہ جو مصیبت میں آیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. عزیزوں اللہ تعالیٰ آپ کو مال دینا تو سب سے پہلے سمجھ لیں یہ آپ کے والد بزرگوار کا مال نہیں ہے. یہ فرعون کے پاس بھی تھا, یہ شداد کے پاس بھی تھا, یہ حامان کے پاس بھی تھا, یہ ایلون مسک کے پاس بھی ہے, یہ ٹرمپ کے پاس بھی ہے. یہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے. اب اس کے آنے میں تو اللہ تعالیٰ نے تفضل کر لیا, اس کے جانے میں آپ کا کنٹرول ہے. اگر آپ نے سمجھا میرا مال ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور انفاق کر دو میری راہ میں, مما رزقناکم جو میں نے تمہیں دیا ہے.
میں کہنے جا رہا تھا آپ کے باپ کا مال نہیں، لیکن بے احترامی ہو جاتی، آپ کے والد صاحب کا مال نہیں، آپ کا بھی نہیں ہے، ابھی آنکھ بند ہوئی نیچے چلا جائے گا، انہیں آنکھ بند ہوئی نیچے چلا جائے گا، یہ جاتا جائے گا، یہ کسی کی یہ پیسہ کسی کا ہوتا ہی نہیں، صرف آپ کا کنٹرول ہوتا ہے. پھر وہ بینکنگ کے مسائل آ جائیں گے، وہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا، اس پہ صرف آپ کا کنٹرول ہے. روپیہ بھی ہے تو ابھی آپ کا کنٹرول ہے، آنکھ بند ہوئی کنٹرول گیا. اب کیا کرنا ہے؟ عیاشی میں اڑانا ہے، 50 لاکھ کی شادی میں اڑانا ہے، پتہ نہیں دعوتوں میں اڑانا ہے، 5-5 لاکھ کے کپڑوں میں اڑانا ہے، 5-5 کروڑ کی گاڑی میں اڑانا ہے، یا نہیں ویسے خرچ کرنا ہے جیسے ائمہ معصومین نے کہا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اپنا سٹینڈرڈ نیچے لائیں، نہیں، جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کریں، شریعت بھی اس کو پسند کرتی ہے، لیکن اس کے بعد مقابلہ اور اسراف اور تبذیر یہ آپ کے گلے کا پھندا. آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں اسے کہ آپ ہی کما رہے ہیں، اور جو میری باتیں سن رہے ہیں وہ لوگ بھی جان رہے ہیں، یہ آپ محنت سے کما رہے ہیں. میرے مولا ہم نے کیا فرمایا کہ لوگوں محنت تم نے کی، قبر والوں سے خطاب کیا، ابھی میں پڑھ رہا تھا، لوگوں محنت تم نے کی، زحمت تم نے کی، اب تم قبر میں حساب دے رہے ہو، وہ مزے کر رہے ہیں، کریں مزے، حلال پیسہ ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو تم حساب دے رہے ہو اس کا کیا کرنا ہے؟ حالات سنگین ہیں، 3 مہینے میں 6 مہینے میں آئی ڈونٹ نو. آپ ابھی ایک ریکویسٹ آئی میرے پاس، ظاہر ہے زہرا اکیڈمی میں اپلیکیشنز آتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں. ایک بچی نے بڑی اچھی بات کی، اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس نے تعاون کے لیے درخواست دی، تو میں نے کہا یہ 300-400 لوگوں کو کھانا کھلا دو گے پھر کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، بس پھر شادی ہو جائے گی اور چلے جائیں گے. تو اس نے کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو اس کے بجائے ہم بہت چھوٹی شادی کر لیں، مختصر شادی کر لیں، اور اس کے بجائے میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ اگر اتنا دے دیں تو ہم ایک چھوٹا سا گھر لے لیں گے تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے. لیکن ہماری بیٹیاں سمجھ رکھتی ہیں، لیکن والدین میری عزت، میرا مقام، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک تو خدا کے واسطے، امام زمانہ کا واسطہ، یہ جو لفظ ہے نا لوگ کیا کہیں گے، اس کو زندگی سے اس نے تباہ کر دیا، خاندانوں کو اس نے تباہ کر دیے، زندگیوں کو. لوگ جو آپ نے 400 کو بھی کھلائے نا، اس نے کہنا بوٹیاں کم تھی، اس نے کہنا روٹیاں کم تھی، وہ وہاں پر کھانا ہی کم. کچھ نہیں ہونا ہے. اپنی عاقبت، اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنا حساب آپ کا اپنا ہے. آج بچت کیجیے، کچھ دوسروں کا بھی ساتھ دیجیے، اور اس وقت کے لیے سنبھالیے جب پیٹرول خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میری زبان جو ہے 800-900 روپے لیٹر ہو جائے اور آپ محتاج ہو جائیں کہ اب سائیکلوں پہ جائیں اور دوسری چیزیں کریں. بچت کریں، دوسروں کی مدد کریں، اور اس وقت کا انتظار کریں جب پتہ نہیں صورت. اچھا کچھ نہیں ہوتا، مثلا میں نے تحلیل دی اور کچھ نہیں ہوتا اور آپ کی زندگی سے گزرتی ہے تو آپ کا نقصان ہے. چوتھے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، وقت ختم ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اللہ نہیں ہے، یہ آپ سب کر رہے بیکار ہے. امام نے فرمایا اگر نہیں ہے تو میرا سب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو تیرا نہ کرنا تجھے مشکل میں ڈال دے گا. پلنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانی کو دور فرما، حاجات روا فرما. تیرے پیارے ملک پاکستان کو امریکہ کے ہمارا بنا، جو اس کے خلاف سازش کر رہے اسے نابود فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری عاقبت میں خیر فرما. تیرا رجب آ رہی، پالنے والے بہترین عیدی عطا فرما دے، پالنے والے مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، ذمہ داروں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما دے. یہ جو فتنہ اور فساد اور جنگیں آ رہی پالنے والے ایسے امن میں تبدیل فرما دے، ہمارے دلی حاجات کو روا فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ٹیررزم بھی بہت بڑھ گئی، پالنے والے اس ٹیررزم کے فتنے کو ختم فرما دے، اس تکفیری ٹولے کو نابود فرما دے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.